اگر میں اس عمر میں آ کے میں بلڈ دے سکتا ہوں تو جوان نسل، جوان خون، یہ ہمارے نوجوان سارے کیوں نہیں دے سکتے، جبکہ اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، پوری فیملی بلڈ دیتی، کوئی مشن وغیرہ ہے؟ بس یہی مشن ہے جی، اللہ پاک راضی ہو جائے کسی طرح۔ الحمدللہ میں 147 بوتلیں دے چکا ہوں، تو جب تک زندگی ہے، جب تک صحت کا ساتھ ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ السلام علیکم ناظرین، HLN کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عرفان حیدر کامہ۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ آج آپ کی ملاقات جھنگ کے اس ڈاکٹر سے کروائیں گے جو اب تک 147 خون کی بوتلیں ڈونیٹ کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد فیصل اسحاق صاحب، مسیحا دوسروں کی جان بچانے کی خاطر خود بھی بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں۔ آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ پہلی دفعہ انہوں نے کب بلڈ دیا، بلڈ دیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور اب تک وہ کنی بلڈ کی بوتلیں دے چکے ہیں۔ بلڈ دینے کے بعد ان کی فیلنگز کیسی ہوتی ہیں اور جن کو وہ بلڈ دیتے ہیں ان کی فیلنگز کیسے ہوتی ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بلڈ والا جو سسٹم ہے یہ کب سے شروع کیا؟ پہلی دفعہ جب آپ نے بلڈ دیا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ عرفان صاحب، اس وقت میری عمر تقریباً 20 سال تھی جب میں نے پہلی دفعہ بلڈ دیا۔ غالباً 86 کی بات ہے۔ ایک ٹیچر تھے، ان کے بیٹے کو ضرورت تھی، تو اس وقت انہوں نے مجھے کال کی اور میں جا کے بلڈ دے آیا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ سلسلہ آج تک نہیں رکا۔ تو الحمدللہ میں 147 بوتلیں دے چکا ہوں، تو جب تک زندگی ہے، جب تک صحت کا ساتھ ہے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ انسانیت کی خدمت کے لیے ان کا مفت علاج بھی کر سکتے تھے، پھر آپ نے یہ راستہ کیوں چوز کیا کہ لوگوں کو بلڈ دے کے ان کی زندگیاں بچانی؟ بس ایسا کچھ ہوا کہ جب میں ملتان پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں پہ کالج میں بلڈ بینک تھا، ان کو بھی میں نے بلڈ دینا شروع کیا، تو انہوں نے مجھے وائس پریزیڈنٹ بنایا بلڈ بینک کا۔ تو ملتان ہومیوپیتھک میڈیکل کالج میں الحمدللہ آج بھی میرے نام لیا جاتا ہے کہ بلڈ کے سلسلے میں اس نے بڑی خدمات دیں۔ تو یہ جو چیز ہے یہ بس اس وقت سلسلہ جو چلا ہے، تو الحمدللہ میں اپنی اولاد کو بھی آگے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی دیں، اور الحمدللہ بڑے بیٹے نے تقریباً 23 بوتلیں دی ہیں، اور ریسنٹلی یہ 2 فروری کو چھوٹا بیٹا جو ہے اس کی عمر 18 سال ہو گئی ہے، اس نے پہلی بوتل دی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، پوری فیملی بلڈ دیتی، کوئی مشن وغیرہ ہے؟ بس یہی مشن ہے جی، اللہ پاک راضی ہو جائے کسی طرح۔ گناہ گار لوگ ہیں ہم، اور اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہی سلسلہ کر رہے ہیں۔ تو بتانا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں میں بھی جذبہ پیدا ہو۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنی تشہیر چاہتا ہوں، میری مشہوری ہو۔ اللہ پاک عزت دینے والا ہے، تو میں اس کی رضا کے لیے اگر کر رہا ہوں تو صرف اور بتاتا ہے صرف اس لیے ہوں کہ لوگوں میں بھی جذبہ پیدا ہو۔ اگر میں اس عمر میں آ کے میں بلڈ دے سکتا ہوں تو جوان نسل، جوان خون، یہ ہمارے نوجوان سارے کیوں نہیں دے سکتے، جبکہ اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک انسان، ایک جوان بندہ کس عمر میں بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے، اور کب جا کے اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے کہ کون سی عمر کے کون سے حصے میں اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے، اس کے بعد اس کو نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیں، یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی صحت پہ۔ ویسے میڈیکلی اگر دیکھا جائے تو 18 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک بلڈ آپ دے سکتے ہیں۔ اگر صحت اجازت دے تو 16-17 سال سے لے کر آنورڈ، جب تک صحت چلتی ہے، آپ کی صحت ہے، آپ بلڈ دے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اب آپ کی ایج کتنی ہے؟ الحمدللہ میں 54 کا ہو چکا ہوں، اور یہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اب تک آپ کتنی خون کی بوتلیں دے چکی؟ 147 ہو گئی ہے، یہ میں نے دسمبر میں دی تھی۔ ابھی ان قریب ہی میرے خیال میں اسی ماہ یا اگلے ماہ جو ہے نا وہ پھر یہ بلڈ دینے کا سلسلہ چل پڑے گا پھر۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بلڈ دینے سے انسان موٹا ہو جاتا ہے اور کچھ بیماریاں جنم لے لیتی ہیں،
ان لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بلڈ دینے سے ہماری صحت خراب ہو جائے گی، ہم موٹے ہو جائیں گے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سب سچ ہے یا بس افواہ ہیں؟ عرفان صاحب، بات یہ ہے کہ جو انسان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے نا، وہ اگر اس کو دیکھا جائے خدمت کے لحاظ سے، تو اس سے بہتر اور کوئی خدمت ہے نہیں۔ اور جو موٹا اور پتلا اور اندھیرا اور خون پانی ایک ہوا ہے، یہ سب باتیں جو ہے نا، یہ ان لوگوں کی ہیں جو بلڈ نہیں دینا چاہتے۔ نہ اس سے جسم موٹا ہوتا ہے، نہ پتلا۔ الحمدللہ میرا نہ وزن بڑھا ہے، نہ میں کمزور ہوا ہوں، اور اس سے کوئی فرق کسی قسم کی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ جسم میں ایک خون کی بوتل وافر مقدار میں موجود ہے، جو آپ آسانی سے دے سکتے ہیں، جس کی کمی 1 ماہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو والدہ ہوتی ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بلڈ نہیں دینا چاہیے، وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں نا، تو کیا کبھی آپ کو آپ کے ماں باپ نے نہیں روکا؟ میری والدہ شروع میں مجھے روکتی تھیں، اور اکثر کہتی کہ دیکھو تمہارا رنگ پیلا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر میں نے ان کو بتانا ہی چھوڑ دیا۔ میں بتاتا تھا ان کو ہفتے بعد، 10 دن بعد، کہ میں 10 دن پہلے میں بلڈ دے چکا ہوں۔ تو ابھی میں نے اپنے بیٹے چھوٹے کو یہی کہا ہے، میں نے کہا تم نے اپنی ماں کو نہیں بتانا۔ تو 4 دن بعد وہ کہتا ہے کہ ماما دیکھو میں بلڈ دے کے آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو اس سے صرف یہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہے کہ آپ بلڈ دے کے آئے تو کمزوری ہو گئی ہے، رنگ پیلا ہو گیا ہے، یہ سب باتیں ان لوگوں جو بلڈ دیتے ہیں نا، اگر وہ نہ بتائیں تو کوئی محسوس بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے ماشاءاللہ، بچے بھی ہیں، تو والدین تو بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو آپ کو کبھی بیگم نے نہیں روکا یہ بلڈ دینے کے لیے کہ آپ موٹے ہو جائیں گے یا آپ کمزور ہو جائیں گے؟ نہیں جی، اس کو کبھی ایسا نہ کہنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگر وہ روکے گی بھی صحیح تو میں کبھی نہیں رکنے والا۔ کیوں، آپ ڈرتے نہیں ان سے؟ ڈر صرف اللہ کا ہے، اور جو یہ باتیں جو ہے نا، ڈرنے والی بندہ اپنی عزت سے ڈرتا ہے، تو بیگم کوئی مارتی نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مجھے روکے، یا وہ اولاد کو بھی نہیں روک سکی تو مجھے کیا روکنا ہے جی۔ اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ الحمدللہ جی، بس ٹھیک چل رہا ہے سلسلہ۔ لو میرج تھی؟ بس یہ مکس میرج تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ایک دفعہ بلڈ دے کے آئے ہوں اور اسی دن یا اس سے اگلے دن پھر کسی مریض کو بلڈ کی ضرورت ہو اور آپ واپس چلے گئے ہوں کہ بلڈ دے کے آؤں میں اس کو؟ جی یہ تو اکثر ایسا ہوا ہے، بلکہ بلڈ برادر والے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے کہ میں 2 مہینے بعد، 1.5 مہینے بعد، 1 مہینے بعد بھی اکثر دیتا رہتا ہوں۔ اس لیے میری جو ہے نا وہ اتنی تعداد ہوئی ہے۔ ادروائز ایج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ اس سے کم بنتی ہیں، لیکن کیونکہ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا پیریڈ ہوا کہ نہیں، 3 مہینے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ضرورت ہے تو میں نے کبھی انکار نہیں کیا۔ بلڈ دیتے ہیں تو پھر آپ خوراک کا بھی کوئی انتظام کرتے ہوں گے، میوے وغیرہ کھاتے ہوں گے کیا؟ کچھ کھاتے ہیں یا نارملی جو ہم ڈیلی بیسس پہ خوراک کھاتے ہیں وہی استعمال ہوتے ہیں؟ نہیں جی، میں نے بلڈ دینا ہوتا، میں نے کشتیاں نہیں لڑنی، تو بس وہی چلتی ہے نارمل خوراک جو گھر میں ہے، تو اچھی خوراک کھاتا ہوں، اور ناشتہ ضرور کرنا چاہیے۔ میں ایڈوائز کروں گا آج کی نوجوان نسل کو، یہ بچے جو بغیر ناشتہ کیے اسکول جاتے ہیں، یہ بہت غلط کرتے ہیں۔ ناشتہ لازمی کریں اور پیٹ بھر کر کھائیں، اور باقی جو ٹائم ہے وہ بے شک نارمل کھانا کھائیں، ہلکی غذا کھائیں، تو آپ کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، آپ کا جسم بھی بالکل مناسب رہے گا۔ سر، کیا پیغام دینا چاہتے ہیں پاکستانی قوم کو، ینگ جنریشنز کو؟ تو میں ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا ان نوجوانوں سے کہ وہ لازمی بلڈ دیں۔ اس سے ایک تو آپ کی بیماریوں کی، آپ کی جلد کی، آپ کے جسم کی جو ہے نا، آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک گاڑی کا موبائل چینج ہوتا ہے، اسی طرح آپ کا فریش بلڈ بنے گا اور آپ کی صحت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اپیل کروں گا قومی اداروں سے بھی، وزیر اعظم سے بھی، کہ ایسے لوگوں کی جو بلڈ دیتے ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے ساتھ کہ کئی ایسے ڈونرز ہیں
جنہوں نے اچھی خاصی بوتلیں دے رکھی ہیں بلڈ کی، تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے نا وہ حکومتی سطح پہ نہ بے شک فائنینشلی بے شک نہ کریں، لیکن ایک جذبہ ابھارنے کے لیے ان کو سامنے تو لے کے آئیں۔ ابھی ریسنٹلی آنے والا ہے، جون میں ہوتا ہے ورلڈ ڈے ہوتا ہے بلڈ کا، ایٹ لیسٹ اس پہ یا 23 مارچ کے موقع پر یا کسی ایسے موقع پر ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں تاکہ قوم کے بچے جو ہے نا ان میں جذبہ پیدا ہو۔